کر کے عام سادہ بیل بھرو، اور جب مسجد میں جاؤ، اذان ہو، مسجد کی طرف چلو، سب سے پہلے موبائل نکالو اور بند کر دو۔ اور اگر غلطی سے کبھی بھول بھی جاؤ تو جو آپ کو نماز کے وقت پہ فون کر رہا ہے، لازمی بات ہے وہ بے نمازی ہوگا نا۔ اگر وہ نمازی ہوتا تو خود بھی کسی مسجد میں ہوتا، تو اس بے نماز کی کلاس تو لو کہ تجھے شیطان نے یہی موقع دیا ہے فون کرنے کا۔ اور ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، فون بج رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کہ اگر موبائل نکال کے بیل بند کر دی تو نماز خراب ہو جائے گی، اور جو بیل بجنے سے 10 بندوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، اس کا گناہ کس کے کھاتے میں پڑے گا؟ اگر غلطی سے بیل بج بھی جائے تو فوراً اس کو بند کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اور بہت بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو انسانوں میں جھگڑا ہو جائے، دو مسلمانوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑے کے اندر ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، جو سچا ہے اس کا حق بنتا ہے اگر وہ صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے کہ ٹھیک ہے یار جھگڑا نہ کر، ٹھیک ہے تو نے میرے 100 ریال دینے تھے، میرا حق بنتا تھا، تو جھگڑا نہ کر، چھوڑ نہ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں اس کو چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے کسی بندے کو سود کے پیسے دو کہ بھائی یہ سود کے پیسے ہیں، کھا پی لے، 1000 روپے لے گا کوئی؟ کیونکہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ماں سے بدکاری، سود کا سب سے چھوٹا گناہ۔ اور پتا ہے سود کا سب سے بڑا گناہ ان ارب الربا اشد الربا، سب سے بڑا گناہ سود کا یہ ہے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے۔ مسلمان بھائی کی غیبت، مسلمان بھائی کی غیبت سود کھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، ماں کی بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور قیامت کے دن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سود خور کے ہاتھ میں نیزہ دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا حارب ربک، اپنے رب سے جنگ کر۔ غیبت سے بچنے کے طریقے آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے خیال سے بچو۔ یار اس کے پاس گاڑی آئی، کہاں سے آئی؟ بھئی حلال طریقے سے کمائی تو اللہ برکت دے، حرام سے کمائی تو یہ جانے رب جانے، تو نے ٹھیکہ لیا ہے۔ سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی نا، اچھا بڑی گل ہے، اچھا یہ ظن ہے، یہ سوچ ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ان بعد الظن اثم، اللہ کہتا ہے یہی سوچیں تو گناہ ہے نا، یہی گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ سوچ آئی پھر ولا تجسسوا، میں دیکھوں تو صحیح اس نے کوٹھی کہاں سے بنائی، میں دیکھوں تو صحیح اس نے گاڑی کہاں سے لی، اب یہ جاسوسی کرنی شروع کر دیتا ہے، اب یہ جاسوسی شروع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، اور جب جاسوسی ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں نے پوری کہانی دیکھ لی، پتہ لگ گیا، آؤ 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 میں بتاتا ہوں، اس نے وہاں ڈنڈا مارا، وہاں یہ کیا، وہاں سے دھوکہ کیا، وہاں فراڈ کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ پہلے سوچ آئی، پھر جاسوسی کی، اور پھر غیبت شروع کی۔ قرآن شروع میں منع کرتا ہے ایمان والو جو غلط خیالات کو دل میں پیدا نہ کرو، خیال پیدا ہو جائے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور پھر اپنے بھائیوں میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم پسند کرو گے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی پسند کرے گا؟ کبھی نہیں پسند کرتا۔ لیکن غیبت کے اندر زبان میں اتنا چسکا اور چٹکارا ہے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اجی بات کرنی تو نہیں چاہیے، بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن کر کے وہ ساری غیبت کر دیں، کرنی نہیں چاہیے پتہ ہے، لیکن اب لیکن کے بعد پوری غیبت ہو جائے گی۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت میمون فرماتے ہیں کہ نہ تو میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، نمبر 1، نمبر 2 اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 10 بندے بیٹھے ہیں، 11ویں بندے کی بات شروع ہو، میں کہتا ہوں بھائی چپ، بات کرنی ہے تو اپنی 10 کی کرو، جو بندہ ہمارے درمیان ہے ہی نہیں اس کی بات کرنے کا فائدہ۔ کہا 1 دفعہ روکتا ہوں، 2 دفعہ روکتا ہوں، 3 دفعہ روکتا ہوں، اگر 4تھی دفعہ وہ کرنے لگے تو ان کی مجلس چھوڑ کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے جب ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو دوبارہ ہماری موجودگی میں کوئی غیبت کرے گا؟ او یار چپ کرو، کسی کی بات نہ کرو، یہ آ رہے ہیں نا، اگر ہم نے کسی کی بات کی یار اچھے بھلے ناراض ہو کے چلے جائیں گے، مجلس چھوڑ جائیں گے۔ یہ غیبت سے بچنے کا طریقہ، نہ کرو، نہ کرنے دو، اور اگر باز نہ آئے تو پھر اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کیوں؟ جو زبان سے نکلتا ہے احصاہ اللہ ونسو، ہم تو اس کو نکال کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں اس تمام چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں غیبت مومن کے دین کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح بیماری انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں کی غیبت کرنے والا اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بعض سلف میں سے علماء کہتے ہیں جب کسی کو دیکھو اپنے عیبوں
کو بھول کر وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو جاؤ تو پھر سمجھ لو چند ہی دن کے بعد یہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے ساری باتوں سے روک دیا، اب ہم کریں کیا؟ آخر وقت تو پاس کرنا ہے، سفر ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، جمعرات کو اکٹھے ہوئے، کچہری ہوئی، اب کریں کیا؟ تو اپنے ان وقتوں کو قیمتی ترین کام میں گزارو، اللہ کے ذکر کے اندر۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ بجائے گپے مارنے کے ہم استغفار کریں۔ سوچئے جو غیبتیں کرتے ہیں مجلسوں میں، کبھی اس نے اللہ سے استغفار بھی کیا؟ اس کی بجائے کرنے کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جو اس کو 1 مرتبہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں 1 کھجور لگا دی جاتی ہے، 2-3 سیکنڈ میں اللہ کی جنت میں آپ کے لیے کھجور لگ جاتی ہے۔ اور جو 100 دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں وقت گزاریے، ذکر اور اذکار میں وقت گزاریے، کسی بھائی کی بری بات، اچھی بات ہے خیر کے ساتھ اس کا ذکر کیجئے، اور جب بری بات سے اس کا ذکر کریں تو اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ آج میں اور آپ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ میرے اور آپ کے عیب کو پوری کائنات کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، اللہ تو ہماری خطاؤں پہ پردے ڈال دے، اللہ تو ہماری سیاہ کاریوں پہ پردے ڈال دے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھ اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمیں موت دے تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا غلط ہے؟ اس موضوع پہ کوئی روایت ہے تو پیش کیجیے۔ میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینے سے منع فرمایا ہو۔ لگتا ہے کسی پیٹو مولوی کی بات ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینے کے لیے کھانے سے ہاتھ روکنا پڑے گا، 2 لقمے ہار جاؤ گے سامنے والے سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کھانا تو بہت چھوٹی بات ہے، اب نماز کی حالت میں ہو اور کوئی آ کر باہر سے السلام علیکم کہے تو کیا حکم ہے؟ اشارے سے جواب دے دو۔ جب نماز کے اندر جواب دے سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ روح کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے تو بتا دیجئے روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس کو مان لیتے ہیں، اس کو کریدنا ہمارے ذمے، ہم نے کریدنا نہیں ہے۔ جتنا قرآن و حدیث میں آ گیا روح اللہ کا حکم، دیکھو اب یہی جسم ہے نا، اب یہ اللہ کا حکم ہے، روح، میرے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے، آنکھیں بھی ہل رہی ہیں، پورا جسم حرکت کر رہا ہے، اور اس میں سے جب روح نکل جاتی ہے یہی جسم ہوتا ہے، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی کان، اور پھر وہ ٹس سے مس بھی استنجا کرا دو تو ہو جائے گا خود بخود، خود بخود۔ کچھ لوگ ہیں جن کا خود بھی خود ہو جاتا ہے، ہاں کچھ ہیں جن کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ مولانا ذکریہ صاحب فضائل اعمال کے اندر ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، تختے پہ لٹایا ہوا تھا، ان کو نہلانے کے لیے نہلایا، دہلایا، کفنایا، جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی، انگوٹھا پکڑ لیا۔ استنجا کرواتے ہوئے نہ آنکھیں کھولی نہ انگوٹھا پکڑا، قبر میں اتار کے پھر آنکھیں بھی کھول لی، انگوٹھا پکڑ لیا۔ کہا صاحب مجھے چھوڑ دو، مجھے پتا ہے آپ مرے نہیں ہو، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کیا ہے۔ تو دوسرے معنوں میں ڈرامہ کر رہے تھے نا، مرے نہیں تو ڈرامہ کر رہے تھے۔ اگر جو قبر میں لیٹ کے انگوٹھا پکڑ سکتا ہے، وہ شرمگاہ پہ جب ہاتھ 4 بندوں کا لگ رہا تھا اس وقت خود استنجا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ روح نکل جائے تو یہ جسم ڈیڈ باڈی ہے۔ یہ روح کیا ہے مجھے اور آپ کو علم نہیں دیا گیا، اتنا علم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بس۔ قربانی کا گوشت ہندو کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔